آغاز میں خبر یہ کہ پاکستان کا تگڑا موقف کام کر گیا۔ بھارت نے فیوژن فارمولا بالآخر مان لیا۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کی میزبانی میں ہائیبرڈ ماڈل پر ہوگی۔ بھارتی ٹیم اپنے میچ دبئی میں کھیلے گی۔ قومی ٹیم بھی اگلے 3 سال بھارت میں شیڈیول ICC ایونٹس کے میچ نیوٹرل وینیو پر ہی کھیلے گی۔ باقاعدہ اعلان ہفتے کو ہونے کا امکان ہے۔ حکومت آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے والوں کے خلاف سخت قوانین بنائے اور ان پر سختی سے عمل بھی کرائے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا گیا دارالحکومت میں پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا گیا۔ مقصد پاکستان کے عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ GHQ حملہ کیس میں بانی PTI سمیت 100 ملزموں پر فرد جرم عائد۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور پنجاب کے سابق وزیر قانون راجہ بشارت سمیت 5 رہنما سماعت کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیے گئے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں بانی PTI سمیت تمام ملزموں نے صحت جرم سے انکار کیا۔ مراد سعید، شہباز گیل، زلفی بخاری اور حماد اظہر سمیت 23 ملزم اس مقدمے میں اشتہاری ہیں۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا ٹرائل کے لیے عدالت بلا کر حراست میں لینا غیر قانونی ہے۔ بہت جلدی میں تھے۔ آج جو اندر پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ نہ صرف خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، بلکہ کوئی جو ہے جواز نہیں ہے۔ عدالتی ٹائم کے بعد فرد جرم کی آپ جیل میں ٹرائل کے لیے بلائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو گرفتار کریں گے تو یہ خلاف قانون۔ شکر ہے 9 مئی مقدموں میں فرد جرم لگنے کی ابتدا ہو گئی۔ ہم نے بانی کو آخری کارڈ شو کرنے سے روک دیا۔ علیمہ خان کہتی ہیں بانی آخری کارڈ شو کرنا چاہتے تھے، ہم نے کہا تھوڑا انتظار کر لیں۔ 9 مئی فرد جرم لگنے کے بعد اب ان کو عدالت میں ثبوت بھی دینا پڑیں گے۔ چاہتے ہیں تھانوں میں قید کارکنوں کی گرفتاری ظاہر کی جائے۔ کہا تھا ان کے پاس کارڈ ہے، جلد یہ کارڈ ریویل کرنے لگا ہوں، اور ہم نے کہا انتظار کر لیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ کیا کارڈ ہے۔ چھوٹی سی بات عمران خان نے کی تھی اور وہ پبلک کے لیے نہیں تھی۔ 9 مئی کیسز اگر فرد جرم سب پہ لگا دیں تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ یہ کیس چلائیں اور یہاں پہ لا کر ثبوت پیش کریں۔ ہم چاہ رہے ہیں جیلوں میں لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی جلدی کر دیں، کہ یہ جیلوں کے لوگوں کو چھپا رہے ہیں، تھانوں میں لوگوں کو انہوں نے بھرا ہوا ہے اور چھپایا ہوا ہے۔ جو زخمی ہیں ان کے رشتہ دار ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ بانی PTI کی سیاسی قبر کھودنے کے لیے جو پلان تھا واضح ہو گیا۔ میں نے کہا تھا بانی کا ٹویٹر کوئی اور چلا رہا ہے، وہ غلط ٹویٹس کر رہا ہے۔ بانی کا معاملہ ملٹری کورٹ جائے تو یہ میرے لیے سرپرائز نہیں ہوگا۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کہا بانی سے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی ملنے تک نہیں آئے۔ منظم طریقے سے بانی کو پاگل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خان صاحب کو بھرپور پھنسانے کے لیے، سیاسی قبر کھودنے کے لیے اور ان کو ذاتی زندگی میں تکلیف پہنچانے کا جو پلان تھا وہ بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہو گیا۔ ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل عمران خان نہیں چلا رہے اور یہ پروپیگنڈا منظم پر پروپیگنڈا کے لیے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہا ہے، پھر اچانک سے یہ ٹویٹ آ جاتا ہے جبکہ عمران خان آج ہی علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا میں وہ کارڈ دکھانے لگا ہوں، میں نے کہا نہ دکھانا کارڈ۔ So we have enough reasons to believe کہ یہ وہی کارڈ تھا۔ منظم طریقے سے عمران خان کو پاگل قرار دے رہے ہیں، وہ اتنی بے چین بلبلا رہی ہیں کہ وہ آج تک عمران خان صاحب کو ملنے نہیں آئی جیل میں، گنڈاپور ملنے نہیں آئی جیل میں۔ آگے ہی مصیبتیں ہیں، ملٹری ٹرائل کا بھی آپ بائی پاس نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ you will not be surprised اگر خان صاحب کا معاملہ ملٹری کورٹ جائے۔ 100%۔ نہ گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ، نہ میڈیا سے خطرہ، نہ پولیٹیکل پارٹیوں سے خطرہ، نہ عمران خان سے خطرہ، نہ عدالتوں سے خطرہ، نہ عوام سے خطرہ۔ نون لیگ کو خطرہ اپنے آپ سے۔ JUI اور حکومت کے درمیان دینی مدارس رجسٹریشن بل پر ڈیڈ لاک۔ صدر نے اعتراض لگا کر بل واپس بھیج دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں وزیر اعظم کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ اس سے پہلے JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا تھا بلاول نے مدارس رجسٹریشن بل کا معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ معلوم نہیں صدر خود دستخط نہیں کر رہے یا کوئی منع کر رہا ہے۔ لگتا ہے 26ویں آئینی ترمیم پر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ مستقبل میں حکومت سے کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان سے کئی ملاقاتیں کی گئیں، ایک سیاسی ملاقات رپورٹ نہیں کی گئی۔ JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ کی 11th آور میں گفتگو۔ بولے محتاط رہ کر یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس ملاقات کے بعد سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ مدارس کے مسئلے پر معاملات ٹھیک کرنا ہوں گے۔ ایک اور سوال کے جواب میں کامران مرتضیٰ نے کہا سول نافرمانی کی کال سے بانی کی پارٹی کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔
سے کچھ اور تھوڑی سی باتیں ہوئی ہیں، مجموعی صورتحال پہ بات ہوئی ہے، جو بھی سیاست چل رہی ہے، درجہ حرارت کچھ اور بڑھ گیا ہے۔ آج واڈا صاحب کی ملاقات تھی اور بھی کچھ ملاقاتیں تھیں، وہ ملاقاتوں میں جو نا ایک آدھ ملاقات ایسی تھی جو رپورٹڈ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ آج کا درجہ حرارت بڑھا ہے، ایشو پہ جو نا معاملات جو ہے نا ٹھیک ایک آدھ دن میں کرنے پڑیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے عمران خان صاحب، جو کہ ایک پرائم منسٹر بھی رہ گیا، ایک پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے، اس کے منہ سے اگر ایسی بات آئے تو وہ پھر کہیں پہ نوٹ ہو جاتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ ایسی گریں لگا رہے ہیں جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ان کے نقصان میں جائیں گی یا ان کی پارٹی کے نقصان میں جائیں گی۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انٹرنیٹ کی سست رفتاری سے اربوں کا نقصان ہو چکا، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ کیا وی پی این دہشت گرد استعمال کرتے ہیں؟ ارکان نے سوالوں اور اعتراضات کی بھرمار کر دی۔ پاکستان میں سلو انٹرنیٹ سے آن لائن بزنس تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری میں 5 سال کی محنت داؤ پر لگ گئی۔ روزانہ ہزاروں آرڈرز کینسل ہونے سے فری لانسرز کے اکاؤنٹ بلاک ہو گئے۔ حکومت نے معاملے پر چپ سادھ رکھی ہے۔ نذیر بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا عسکریت پسندوں کے حوالے کر دیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ پر کڑی تنقید۔ گورنر ہاؤس پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس میں کہا، وزیر اعلیٰ اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کسی فلم کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ وہ بدماشی اور غنڈہ گردی زیادہ جانتے ہیں، ہم تھوڑی سیاست بھی سکھائیں گے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں اے پی سی کے نام پر ڈرامہ رچایا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا گورنر کی آل پارٹیز کانفرنس پر رد عمل۔ ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا، اس طرح کی اے پی سی میں جانا وقت کا ضیاع ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا، گورنر فیصل کریم کنڈی آل پارٹیز کانفرنس بلا کر قرم امن کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسی جماعتوں کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں جنہوں نے پی ٹی آئی پر پابندی کا مطالبہ کیا؟ اسی کے نام پر ایک سیاسی ڈھونگ اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ گورنر کے پاس اے پی سی بلانے کا کوئی قانونی اختیار ہی نہیں ہے۔ وفاق اور صوبے میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی بجائے وہ سیاسی بیانات دیتا ہے۔ اس طرح کے گورنر کی اے پی سی میں جانا وہ وقت کا ضیاع ہے۔ اس نے تمام مسترد شدہ سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو آج دعوت دی ہے۔ گورنر نے اے پی سی بلا لی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ جو حکومت کی کوششیں ان کو سبوتاژ کی جائے۔ گورنر جو بالکل بے اختیار ہے، صوبے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اے پی سی بلائی اور کن لوگوں کی اے پی سی بلائی جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے خیبر پختونخوا۔ جو پارٹی کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہم کیسے بیٹھے ان کے ساتھ؟ آرٹس کونسل کراچی کی جانب سے 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ ادیبوں اور دانشوروں نے کانفرنس کو اردو کے فروغ کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ فاروق سمی کی رپورٹ۔ عالم میں پھیلی خوشبو دیکھی، ہر لہجے میں مہکتی اردو دیکھی۔ وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں عالمی اردو کانفرنس کا اسٹیج سجا تو ادیبوں، دانشوروں، فنکاروں، صحافیوں اور شعراء سمیت اور فنون لطیفہ سے محبت کرنے والوں کی گویا ایک کہکشاں سج گئی۔ 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا۔ آرٹس کونسل کی توسط سے ہم سب کو یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی زبانوں جشن منا سکیں اور دنیا کے سامنے فخریہ انداز میں پیش کر سکیں۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے اپنے استقبالیہ خطاب میں ادب اور ثقافت کو معاشرے کی اصل پہچان قرار دیا۔ اس کانفرنس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہمارے اصل لوگ جو ہیں ہمارے فلاسفرز ہیں، ہمارے اسکالر ہیں۔ تقریب میں مزاح نگار انور مقصود نے اپنی منفرد حصے مزاح سے شرکاء کو محظوظ کیا۔ اسلام آباد پہ بات نہیں کر سکتے، لاہور پہ بات نہیں کر سکتے، پشاور پہ بات نہیں کر سکتے، کوئٹہ پہ بات نہیں کر سکتے، کچے کے علاقے پہ بات نہیں کر سکتے، صرف کراچی پہ بات کرنا ہے۔ میں ہوں کراچی کے عنوان سے رکھی گئی نشست میں کامیڈین تابش ہاشمی اور اینکر وسیم بادامی نے شہر کی سیاست، تاریخ اور معروضی حالات کو پرمزہ انداز میں بیان کیا۔ پرانے زمانے کے شعراء تھے جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، شاعروں کی خاص بات یہ تھی ان کی آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی، یہ ہر وقت ایک دوسرے سے ناراض رہتے تھے۔ آج بھی نہیں بن رہی، ایکٹ اچھا کر رہے ہیں وہ۔ 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز عاصم اظہر اپنی آواز کا جادو جگائیں گے، جبکہ ماہرہ خان کے مداحبین انہیں براہ راست دیکھ سکیں گے۔ 4 روزہ 17ویں عالمی اردو کانفرنس میں مجموعی طور پر 64 سیشنز ہوں گے اور اس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے شعراء، دانشور اور فنکار اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ کیمرامین محمد ظہیر کے ساتھ فاروق سمی، ARY نیوز کراچی۔ خبر یہ کہ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس معاون کا کینیا کا خیر سگالی کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پاک بحریہ نے جذبہ خیر سگالی کے تحت کینیا میں میڈیکل کیمپ لگایا، عوام کو مفت علاج، آپریشنز اور مفت دواؤں کی سہولت فراہم کی گئی۔
ممباسا بندرگاہ پہنچنے پر کینیا کے اعلیٰ سول و عسکری اور پاکستانی سفارتی حکام نے پاک بحریہ کے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا۔ کمانڈنگ آفیسر نے چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی جانب سے کینیا کے عوام اور بحریہ کے لیے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ ARYB گلوبل نے ایک چھت تلے کئی برانڈز جمع کر لیے۔ ARY گولڈ اسٹریٹ ایگزیبیشن کو شہریوں کے ساتھ اہم شخصیات نے بھی سراہا۔ عشرت خان کی رپورٹ دیکھیے۔ نجی ہوٹل میں سجی ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسپیرینس ایگزیبیشن۔ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اتنی ساری انڈسٹریز، اتنی سارے انیشیٹیوز کو ایک پلیٹ فارم میں لائے ہیں۔ میں اپریشیٹ کروں گا ARY کو کہ انہوں نے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے۔ نمائش میں جہاں ایک ہی چھت تلے فیشن کی دنیا تو خواتین کا بناؤ سنگھار بھی، دوسری جانب ARY سہولت والیٹ، کیونکہ ہر خریداری پر پائیں 80% سیو گولڈ۔ ARY کا ایک بڑا اچھا قدم ہے، the way they have taken it، ویرائٹی اور ڈائیورسٹی آف ڈفرنٹ بزنسز دیکھیں۔ بہت ہی زبردست قسم کی ایگزیبیشن ہمیں لگ رہی ہے اور ایک اچھا ایکسپیرینس رہے گا لوگوں کے لیے بھی اور جو برانڈ اونرز ہیں ان کے لیے بھی۔ چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال، ARY گروپ ڈائریکٹر محبوب عبدالرؤف اور روح رواں ARY گروپ حاجی جان محمد نے پلاٹینیم پارٹنرز کو شیلڈ دی۔ ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسپیرینس ایگزیبیشن کو جہاں شہریوں نے خوب پسند کیا، وہیں کاروباری شخصیت نے اسے خوب سراہا۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ UAE جانے والوں کے لیے اچھی خبر، اماراتی قومی دن کی تقریبات کے بعد کراچی میں واقع ایشیا کے سب سے بڑے ویزا سینٹر نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ محمد صلاح الدین کی رپورٹ۔ کونسل خانے کی جانب سے ویزے کے خواہش مند افراد کے لیے کراچی میں واقع ایشیا کے سب سے بڑے ویزا سینٹر کو دوبارہ سے فعال کر دیا گیا۔ ویزا سینٹر کو روایتی عرب ثقافت کی طرح سجایا گیا۔ کونسلیٹ آنے والوں کو قہوہ اور کھجوریں بھی پیش کی گئیں۔ وزارت خارجہ کے حکام نے بھی ویزا سینٹر کا دورہ کیا۔ کونسل جنرل بخیت عتیق الرمیتی کہتے ہیں کہ ویزے کے لیے آنے والے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے ہر قسم کی سہولیات آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ کونسل جنرل کہتے ہیں کہ کاروباری حضرات کے لیے بھی ہر ممکن سہولت فراہم کی جائیں گی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان مزید ترقی کے مراحل طے کرے گا۔ تقریب کے اختتام پر منسٹری آف فارن افیئر اور کونسل جنرل نے کیک بھی کاٹا۔ محمد صلاح الدین، ARY نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔